السلام علیکم۔ آج چھٹی نشست ہے۔ دو دوستوں کا قصہ۔ کل جہاں پہنچا تھا وہ تھا اسد اللہ کی والدہ اور اسد اللہ دونوں جاتے ہیں، محمد زین کی والدہ سے معافی مانگتے ہیں، جس کی بنا پہ محمد زین نے پڑھائی چھوڑی اور ورکشاپ پہ کام کرنے لگ گیا۔ اس کی والدہ بڑی خوش ہوئی، اس نے فوراً اسد اللہ کو پیار دیا اور اس کی والدہ سے بغل گیر ہوئی، اور جب وہ چلے گئے گھر واپس اپنے چلے گئے اسد اللہ اور اسد اللہ کی والدہ، پھر اس کی زین کی والدہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ادھر محمد زین بڑا پریشان رہتا۔ اس کے استاد کا بیٹا رزلٹ لے کر آیا اور وہ کلاس میں پہلے نمبر پہ آیا، تو اس کا استاد اس کو ورکشاپ پہ لے آیا۔ محمد زین بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ بس یہ کہہ کے وہ شام کو جب اپنے کمرے میں اوپر ورکشاپ پہ گئے، جو اوپر کمرہ تھا وہاں لیٹ گیا، تو اسے خیال آیا، طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، اور وہ سوچوں میں گم، لیٹا تو ہوا ہے لیکن سوچوں میں گم۔ دنیا بھر کی یادیں ہم کو ملنے آتی ہیں، دنیا بھر کی یادیں ہم کو ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے اس سونے گھر پہ میلہ لگتا ہے۔ دن میں تو اب وہ کام میں لگا رہتا، لیکن شام کو جب وہ اپنے کمرے میں جاتا اور جا کے وہاں لیٹتا، تو اس وقت یہ خیال آتے کہ میں بھی پڑھتا تو میں بھی آج میری بھی پوزیشن کیا ہوتی، میں بھی کیا کرتا، میں بھی آج ٹاپ کر کے آتا تو کتنی مجھے بھی خوشی ہوتی۔ تو وہ خاموش ہو کے لیٹ گیا۔ تو وہ جب لیٹ گیا تو خیالوں میں گم، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں۔ یہ دوستی تھی نا دوست اسد اللہ سے، اسے وہ یاد آئی۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے پس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی مسکرا رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں اس کا والد آتا ہے اسد اللہ کا، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے،
آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ سو جاتا ہے، ذہن سو جاتا ہے۔ دوسرے دن 11-12 بجے اس کا خالو آتا ہے، اس نے آ کے اسے کہا بھی یار تیری امی آئی تھی اور وہ کہہ کے گئی تھی کہ زین کو کہنا کہ وہ جمعے والے دن گاؤں میں آ جائے، گاؤں میں آ جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے مزید نہ پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو اور پریشانی ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا۔ جمعہ والے دن وہ صبح اٹھا اور چل دیا، گاؤں پہنچا تو گاؤں کے نزدیک اس کا ایک دوست اسکول کا ملا۔ اس نے کہا یار تو نظر ہی نہیں آتا، تو کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے کہا اس نے کہا اسے بھئی یہ کہانی پھر سہی، نفرتوں کے تیر کھا کر دوستوں کے شہر میں، نفرتوں کے تیر کھا کے دوستوں کے شہر میں، ہم نے کس کس کو پکارا، یہ کہانی پھر سہی۔ مجھے گھر پہنچا تو اس کی امی اور اس کی بہن بڑی خوش ہوئی۔ جب اس کی امی نے اسے بٹھا کے سارا وہ بتایا بھی اسد اللہ اور اسد اللہ کی امی آئی تھی اور انہوں نے معذرت کی ہے، تو وہ خوشی سے اچھلا کودا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کی امی نے کہا بیٹا بیٹھ میں حلوہ بناتی ہوں۔ اس کی امی نے حلوہ بنایا اور محلے والوں کو بھی کھلایا اور اسے بھی کھایا۔ شام کو اس کی امی نے کہا بیٹا جا کے تو اسد اللہ کو مل، اس کا والد بہت بیمار ہے، وہ بستر مرگ پہ ہے۔ وہ آیا محمد زین ان کے ڈیرے پہ گیا، ڈیرے پہ جب گیا تو اسد اللہ اور اسد اللہ کی امی رو رہے تھے اور اس کا والد جو ہے وہ آنکھیں اس کی بند تھیں، اور جیسے اس نے السلام علیکم کہا، آداب بجا لایا، تو اسد اللہ کا والد جو ہے اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑا سا مسکرایا۔ مسکرانے کے بعد پھر نیم بے ہوشی میں چلا گیا۔ نیم بے ہوشی میں جب گیا تو اس کی سانس جو ہے وہ رخ موڑ گئی، وہ نزاع کے عالم میں چلا گیا۔ ذرا دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، ذرا دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغے سحر ہوں بجھا چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا والد فانی دنیا سے ابدی کو چلا گیا، جس میں خاکی سے روح پرواز کر گئی۔ آنکھوں میں دم رکا ہوا ہے کسی کے لیے ضرور، آنکھوں میں دم رکا ہوا ہے کسی کے لیے ضرور، ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے محمد زین نے حق دوستی نبھاتے ہوئے ایک ہفتہ وہیں ان کے چارہ ڈالنے میں، ڈھور ڈنگروں کو پانی پلانے میں اور مہمانوں کی تواضع کے لیے وہیں گزارے، اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے یا کہ دوست۔ اس کے بعد وہ ورکشاپ پہ چلا گیا، لیکن اب وہ ورکشاپ میں عام انداز سے ہٹ کے تھے۔ اب فضا آزاد تھی، آزاد فضا میں وہ کام کر رہا تھا۔ وہ جمعے کے جمعے آیا کرے اس کے پاس، اپنے دوست اسد اللہ کے پاس۔ جس دن 8ویں کا رزلٹ تھا اس دن وہ اسد اللہ کے پاس آیا۔ اسد اللہ بڑا خوش، اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اب جب اس نے ٹاپ کیا تھا تو یہ بھی
اس کو بے چینی اور بے قراری میں خوشی بھی تھی اور غم بھی۔ اسداللہ جو تھا وہ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی پڑھائی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اسداللہ نے اسے کہا یار تو نا پڑھنا شروع کر دے۔ کہنے لگا مجھے بڑا ہی شوق ہے، جب تو انگلش کے لفظ بولتا ہے اور اردو بولتا ہے، وہ معیاری اردو بولتا ہے، میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے، یار مہربانی کر مجھے سکھا دے، تو انگلش بھی اردو۔ کہنے لگا دونوں میں سکھاؤں گا، تو آج تیرا سبق ہے، آج سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے شروع کر دیا۔ اس نے کہا آج تیرا سبق ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ وہ یاد کرتا جا رہا ہے، وہ گاؤں کی طرف جا رہا ہے، ڈیرے سے گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کھالا تھا جو پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے، جہاں سے جس پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے، سینچا جاتا ہے، وہ اسے کھالا کہتے ہیں۔ وہ اس کا پاٹ چوڑا تھا، کچا کھالا تھا۔ وہ جب اس نے چھلانگ لگائی وہ بیچ میں گر گیا۔ جاڑے کے دن تھے، وہ یخ پانی یخ ٹھنڈا، اور وہ جب اس کے کپڑے بھیگے تو اس کو وہ بھول بھال گیا۔ اگلے جمعے کو جب وہ گیا اس کے پاس، اسداللہ کے پاس، اسداللہ نے کہا ہاں بھی سنا انگلش کا سبق۔ اس نے کہا یار تو سبق جب مجھے یہی دیا تھا، ٹینڈے ٹینڈے مسور کی دال، کھاؤ چپاتی مارو ڈکار۔ اس نے کہا میں نے یہ سبق دیا تھا؟ کہنے لگا یار ہے تو ویری انٹیلیجنٹ، میں نے تو یہ سبق دیا تھا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، اور تو مجھے سنا رہا ہے ٹینڈے ٹینڈے مسور کی دال، کھاؤ چپاتی مارو ڈکار۔ انہوں نے کہا یار اصل پتہ کیا، میں پکھالے میں گر گیا تھا، اس لیے نا میں نے کہا اسی وزن کے تھے۔ کہنے لگا ایک بات ہے، تو نے ردیف قافیہ صحیح ملا دیا، یہ میں خوش ہوں تجھ سے۔ پڑھنا شروع کر دیا جی اس نے۔ وہ 9th میں تھا، اس نے اس کو 6 سے 7ویں تک پڑھائی، 6 7ویں کے خاص چیزیں پڑھا دیں۔ پڑھانے کے بعد جب وہ 10th میں گیا، 9th پاس کر لی اس نے، 10th میں گیا تو اس نے اس کو وہ 10th کرانے شروع کر دیے اور 8ویں کا کورس کرانا شروع کر دیا۔ 8ویں کے بعد جب اس نے 10ویں کا امتحان اس کا نزدیک آیا تو اس کا 8ویں کا امتحان نزدیک آیا۔ محمد زین اسے کہتا ہے یار ایک میں تجھے 2 ٹینسوں پر مبنی، یعنی 2 ٹینسوں پر مبنی ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا سنا۔ اس نے کہا جٹ واز کٹنگ اے ساگ ود داتری، ہی سا وڈا جہا سپ، ہی کرائڈ سپ سپ سپ، ہز فادر کیم ود ڈنڈا، ہی آسکڈ ویئر از سپ، ہی سیڈ ہیئر از سپ، ہیئر از اے سپ، ہیئر از اے رسی۔ مارل فولی سٹوپڈ سلی، ویکھ کے رولا پانا چاہیے۔ عزیزان وہ بڑا خوش ہوا۔ اسداللہ کہنے لگا تو 8ویں ضرور پاس کرے گا۔ اس نے جی 8ویں، اسداللہ نے 10ویں پاس کر لی، اس نے 8ویں پاس کر لی۔ آگے اسی طرح اس نے 12ویں پاس کر لی، اس نے 10ویں پاس کر لی۔ آگے اس نے 14ویں پاس کر لی، اس نے 12ویں پاس کر لی، اس نے ایم اے کا پاس کر لیا، اس نے بی اے کر لیا۔ تو یوں کر کے نا جی یہ وہ اس نے پھر جو تھا اسداللہ، اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، وہ اے سی لگ گیا یعنی اسسٹنٹ کمشنر۔ اور اس نے ایم اے انگلش کر لیا۔ ایم اے انگلش کرنے کے بعد اس نے کہا اب بات یہ ہے اپنی ورک شاپ کا بھی خیال کر۔ اس نے ورک شاپ علیحدہ بنا لی اور ساتھ ای ایس ایس کا امتحان دیا، یعنی اسداللہ نے اسے گائیڈ، ایسے اسداللہ ہی گائیڈ کر رہا تھا۔ یہ بھی یہ اے ایس پی لگ گیا۔ جب اے ایس پی دونوں گزٹڈ آفیسر ہو گئے، اب جب یہ گاؤں میں آئے، عید کے دن آئے تو دنیا ملنے آئی۔ جب دنیا ملنے آئی تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، سارے جب ملنے آئے عید کے موقع پر، یہ دونوں جو دوست جو تھے یہ کرسی پہ بیٹھ گئے، سامنے 4 پائیاں تھی ڈیرے پہ بچھی ہوئی، یہ 4 پائیوں پہ بیٹھ گئے لوگ اور ان کی تواضع بھی چل رہی تھی ساتھ۔ اس نے کہا سنیں، میں نے اور محمد زین نے، ہم نے اپنے والد کا کہنا پورا کیا ہے۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ آفیسر بنے، اس کے والد کی بھی خواہش تھی آفیسر بنے۔ پڑھائی جو ہے یہ دیکھو، پڑھائی انقلاب لے کے آتی ہے۔ آپ سب کو بھی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں میں نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی، سنی تھی، اور اس نظم کو میں نے اس وقت اتنا نہیں سمجھا تھا، جب میں میٹرک کے بعد میں نے اس نظم کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور وہ واقعی آج دیکھ لو میں نے ان کو
آج اس کو میں نے پڑھایا، میں نے ہیلپ کی ہے، ٹیلنٹ اس کا تھا۔ آپ کو بھی اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ تو عزیزاں، اب اس نے سب کو جب یہ خطاب کیا تو اس نے کہا علامہ اقبال کی نظم میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سننا، اور اگر آپ نے دھیان سے میری جس طرح میں نے عمل کیا اگر آپ نے بھی کیا تو ہمارے گاؤں کے حالات بھی بدل جائیں گے، ہمارے گاؤں میں انقلاب آئے گا، یہاں ہر گھر سے آفیسر بنے گا اور وہ ملک و قوم کی خدمت کرے گا۔ میرے والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، اور اس کے والدین کی بھی خواہش ہے کہ ایک ایماندار آفیسر ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا اتریں گے، اور وہ علامہ اقبال کی نظم جو ہے وہ میرے لیے رہنمائی کا باعث بنی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ عزیزان من، قصہ، کہانی، تمثیل، ڈرامہ، اس سے سیکھیں۔ دیکھا دیکھی کا عمل ہے، اس پر عمل کر کے، دیکھا دیکھی کا عمل ہے، اس پر عمل کر کے آپ بھی بڑے انسان بنیں گے۔ کوشش کریں، ملک و قوم کی خدمت کریں، ملک و قوم کے ہنر سیکھیں، پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، لیکن ایک ہی آپ کا ہو، سوچ آپ کی بلند ہو، اور ایمانداری ذہن میں رکھیں، ایمانداری سے کام کرنا سیکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔